مثلاً کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے، کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے، تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں، جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی. ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، آنے والی امت کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کے اور صدقے کے محتاج ہیں، منتظر ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. بس فرق ہوگا پھر اس میں، جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں، اس میں جان قربان کرنی ہوگی. یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں، گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے. اچھا، چونکہ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا. تو اس لیے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کب کریں؟ 10 تاریخ کو، عید والے دن کر دے وہ صدقہ. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے 5-10 روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرا یا بکری کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ وہ صدقہ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ، وہ بھی بڑی اہم ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صدقے کا بکرا کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور خود ہی کھا رہے ہیں، الا یہ کہ آپ محتاج ہوں. ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں بےچارے، سارا سال پیسے جمع کر 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 کے پھر ایک صدقہ کر، تو اگر آپ پہ صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کھا سکتے. لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے؟ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر. اس میں افضلیت ہے پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو. اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں. لیکن صدقے کا گوشت آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے، لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے ہیں. ایسا ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر، تو اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی نیت کر لیتے تھے، تو اس میں پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی نیت اسی قربانی میں کر لی جائے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ پا بھی نہیں سکتا. کسی کو اپنا حق کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ دوسرا دینے کو تیار نہ ہو؟ مثلا حقوقی کی بات ہے تو حقوق میں ایک فریق دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے. تو لینے والے کو کچھ بھی اس وقت مل نہیں سکتا جب کہ دینے والا دے نہ رہا ہو، اور دینے والا لازمی طور پر قربانی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر قربانی ہوگی، ہر ریلیشن شپ میں قربانی ہے. مثلا آپ ماں کو دیکھیے، ماں بچے کی ولادت میں، بچے کی پیدائش کے موقع پر، بچے کی تعلیم، تربیت، اس کو کھلانا پلانا، ان تمام موقعوں پر قربانی کرتی ہے. اپنی نیند کی قربانی کرتی ہے، اپنی جوانی کی قربانی کرتی ہے، اپنی صحت کی قربانی کرتی ہے، اپنے آرام کی قربانی کرتی ہے. کتنی قربانیاں ہیں جو ماں کرتی ہے. اور صرف ماں نہیں کرتی، باپ بھی قربانی کرتا ہے. بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری جو باپ کے اوپر ہے، اس کے لیے وہ سارا دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، جو بھی جس کے حصے میں ہے. یہ سب چیزیں قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہیں. اور پھر بچوں پر جو کچھ بھی والدین خرچ کرتے ہیں، پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی باہم قربانی ہو تو تبھی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اور اگر ہر شخص صرف یہ چاہے کہ اس کا آرام، اس کی خوشی، اس کی مرضی اور اس کی بات، تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تعلق جو انسان اور انسان کے باہم ہے، خواہ وہ خونی تعلق ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق، مثلا استاد اور شاگرد کے تعلق کو آپ دیکھیے کہ استاد جب علم دیتا ہے اپنے شاگردوں کو تو وہ بھی اپنے آرام اور سکون اور ایک بڑی زندگی کے وقت کے حصے کی قربانی کرتا ہے. تو
جب بھی کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو یا انسانوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرنا ہو تو وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ دوسرا فریق قربانی نہ کرے۔ تو زندگی کی خوشی، ترقی کا راز، اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قربانی نہ کرے۔ کوئی اور سوال؟ میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اضحیٰ اضحیہ سے ہے، اضحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں، چونکہ اس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں قربانی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ قربانی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے عموماً الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں، مثلا نروان کا لفظ ہے، یا بھینٹ چڑھنے کا یا چڑھانے کا لفظ ہم دیکھتے ہیں، مثلا بتوں کے نام پر یا دیوی دیوتاؤں کے نام پر بسا اوقات جانوروں کی اور انسانوں تک کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کا تصور ہر جگہ پر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قربانی صرف ایک ریچول بن کر رہ گئی ہے، تو ہم قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم والی اسپرٹس کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ قربانی کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک کہانی کی شکل میں بتائیں۔ اسی طرح بڑوں کی محفل میں، اسکولوں میں اور مختلف مقامات پر، مختلف فورم پر مختلف انداز سے ہر ایک کی ذہنی سطح اور ذہنی لیول کے مطابق اس موضوع پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ موقع محض ایک ریچول بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس ریچول سے جو اخلاق اور کردار پیدا کرنا مقصود ہے وہ بھی پیدا ہو سکے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو قرآن مجید کی آیات بیان فرمائی اس کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اطاعت شعاری کے جذبے کے تحت ہوئی تھی، لیکن ہماری قربانیاں کچھ نمائشی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہماری قربانی عموماً اس روح سے خالی ہوتی ہے، یا بعض اوقات عید کے موقع پر جانوروں کے سائز اور ان کی عمر اور ان کی شکل اور رنگ کے بارے میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، یا محض ایک دکھاوے کا ایک میکانکی عمل بن جاتا ہے یہ سارا موقع۔ تو اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شہرت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، یعنی جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک تو نہیں جاتا اور نہ ہی اس کا خون وہاں تک جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس دل، کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے سب قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو، ان کے جذبے کو، ان کی اطاعت کو، ان کی وفا شعاری کو، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو اور اس محبت کی خاطر ہونے والی قربانی کو لازماً یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنے ہزار کا بکرا قربان کیا، کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے یا بکرا ذبح کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے یا کئی ایک کر رہا ہے، نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس روح کے ساتھ کر رہا ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے، اسی طرح
جذبے کے بغیر محض قربانی کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا اور ایک رسم نبھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جی کوئی اور سوال ہو اس سلسلے میں؟ اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن بظاہر اتنے سارے جانوروں کا ذبح ہو جانا یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس سلامتی کا